کیا آپ اکثر بلا وجہ تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کے جسم میں خاص طور پر پیٹ کی رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ دائیں جانب بغیر کسی واضح وجہ کے مسلسل درد یا سختی رہتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ آپ کے جسم پر خاص طور پر بازوؤں اور ٹانگوں پر مکڑی کے جالے جیسی باریک رگیں نمودار ہو رہی ہیں؟ یا پھر آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں مسلسل خارش رہتی ہے؟ اگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ایک ایسی خاموش بیماری کی علامت ہو سکتی ہے جو آپ کے اندر آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے فیٹی لیور کی بیماری۔ دراصل یہ انتہائی خاموش بیماری ہے جو اکثر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں کرتی جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بیماری کی گہرائی میں جائیں گے، اس کی وجوہات، علامات اور سب سے اہم اسے کیسے روکا جائے، اور اگر یہ ہو جائے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ جگر کا کام کیا ہے۔ ہمارا جگر جسم کا سب سے اہم اور سب سے بڑا آرگن ہے۔ یہ ہمارے جسم کا فلٹر بھی کہلاتا ہے۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے، وائٹامنس اور معدنیات کو ذخیرہ کرنے، خون کو صاف کرنے اور ہارمون کو کنٹرول کرنے جیسے 500 سے زیادہ ضروری کام سر انجام دیتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں فیٹی لیور کی تو اس کا مطلب ہے کہ جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہونا شروع ہو گئی ہے، جگر کے سیلز میں چربی جمع ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی مقدار میں چربی جمع ہونا معمول کی بات ہے، لیکن جب یہ چربی جگر کے وزن کے 5% سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے فیٹی لیور کی بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چربی آتی کہاں سے ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق ہماری روزمرہ کی خوراک اور ہمارے لائف سٹائل سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ تیل اور فیٹس کا استعمال، خاص طور پر صنعتی عمل سے گزارے گئے، مطلب انڈسٹریل پروسیسڈ آئلز، جن کے اندر سبزیوں کے تیل جیسے کہ مکئی کا تیل، سویابین کا تیل، کنولا اور سورج مکھی کا تیل، ان میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کے جسم کے اندر سویلنگ یعنی کہ سوزش کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے لیور کو انہیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ براہ راست آپ کے جگر کے اندر جمع ہو کر اس کے فنکشن کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے زیادہ چینی اور فرکٹوز کا استعمال۔ چینی، خاص طور پر ہائی فرکٹوز کارن سیرپ، جو میٹھے مشروبات، ڈبے والے جوسز اور پروسیس شدہ کھانوں میں پایا جاتا ہے، آپ کے جگر کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جگر کو فرکٹوز کو میٹابولائز کرنا پڑتا ہے، اور اس عمل میں یہ براہ راست چربی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ چربی آپ کے لیور یعنی کہ جگر کے اندر ہی جمع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے الکوہل کا استعمال۔ الکوہل آپ کے جگر کے سیلز کو یعنی کہ خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور چربی کے جمع ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ یہ آپ کے جگر کے لیے سب سے بڑا بوجھ بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات اور انفیکشن کی وجہ سے بھی فیٹی لیور کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ادویات کا دیر پا یعنی کہ طویل استعمال، جیسے کہ اینٹی کینسر ادویات کا استعمال، اس کے علاوہ اسٹیرائڈز کا استعمال، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس جیسے وائرس بھی آپ کے جگر کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیٹی لیور اکثر خون کے عام ٹیسٹوں میں ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ یہ سکین نہ کر لیا جائے، لیکن ہمارا جسم ہمیں کچھ اشارے ضرور دے رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ علامات میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں، جیسے کہ آپ کے رائٹ شولڈر میں یعنی کہ آپ کے دائیں کندھے اور گردن میں درد ہونا، اس کا آپ کے جگر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل آپ کے جگر کے قریب ایک نرو پائی جاتی ہے جس کو فرینک کہتے ہیں۔ یہ نرو آپ کے دائیں کندھے اور گردن تک جاتی ہے۔ جب آپ کے جگر پہ کوئی سوزش یا دباؤ پڑتا ہے تو اس نرو کو بھی دبا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ درد یا سختی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری علامت ہے
پیٹ کے درمیانی حصے میں چربی ہونا. اگر آپ کی کمر کا سائز بڑھ رہا ہے اور آپ کے جسم میں چربی جمع ہو رہی ہے تو یہ اکثر جگر کی چربی کے اضافے کی علامت بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی پسلیوں کا جو پنجرہ ہے، رب کیج ہے، اس کے نیچے دائیں جانب درد ہونا. یہ پسلی کے کارٹلیج میں سوجن ہوتی ہے. یہ فیٹی لیور کی ایک بہت اہم نشانی ہے جو کہ بائل جوس کے اخراج کو، ریلیز کو متاثر کرتی ہے اور یہ جمع ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس حصے پر دباؤ پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے مردوں میں چیسٹ کا بڑھنا جس کو گائنیکومیسٹیا بھی کہتے ہیں. جگر ہارمونز خاص طور پر ایسٹروجنز کو فلٹر کرتے ہیں جو کہ بہت اہم چیز ہے. جب جگر ٹھیک کام نہیں کرتا تو ایسٹروجن کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے مردوں میں چیسٹ کے ٹیشوز میں چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پین بھی محسوس کرتے ہیں. اگلی علامت ہے جسم پر مکڑی جیسی رگوں کا نمودار ہونا. یہ بھی ایسٹروجن کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسٹروجن آپ کی خون کی نالیوں کو کمزور کرتا ہے جس سے جلد کی سطح پر چھوٹی چھوٹی رگیں مکڑی کے جالے کے جیسے نمودار ہو جاتی ہیں. اگلی انڈیکیشن علامت ہے کولیسٹیاسس، یعنی کہ ہاتھوں اور پیروں میں خارش ہونا. جب بائل جوس آپ کے جگر سے باہر نہیں نکل پاتا تو یہ آپ کے خون کے فلو میں لیک ہو جاتا ہے اور آپ کے سکن کے نیچے، جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کو شدید خارش محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر ہتھیلیوں کے اندر اور پیروں کے تلووں میں. اگلی علامت ہے ایڈیما، دائیں پاؤں اور ٹخنے میں سویلنگ ہونا خاص طور پر. یہ بہت اہم علامت ہے. جگر کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے جس سے دائیں پاؤں میں سوجن زیادہ نمایاں ہوتی ہے اور جب آپ سوجن والی جگہ پر دباؤ ڈالیں گے تو آپ کو وہاں پہ گڑا پڑتا بھی محسوس ہوگا یا دکھائی بھی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم، فیٹی لیور کی وجہ سے تھائرائڈ ہارمون T4 کو فال ہارمون T3 میں تبدیل ہونے کا عمل رک جاتا ہے جس سے آپ کو تھائرائڈ کی علامت جیسے بالوں کا گرنا، وزن میں اضافہ اور تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے. اگلی علامت ہے مسلسل تھکاوٹ ہونا. جگر میں چربی کا جمع ہونا آپ کے وائٹامنز A, D, E اور K کے جذب ہونے کو روک دیتا ہے. یہ وائٹامنز آپ کے جسم کو طاقت دیتے ہیں اور ان کی کمی کی وجہ سے آپ مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور آپ سستی بھی محسوس کرتے ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی بھی علامت کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. تشخیص کے لیے آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں یا فائبرو اسکین جیسے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. گڈ نیوز یہ ہے کہ جگر یعنی کہ لیور اپنے آپ کو خود سے ٹھیک کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے جگر کو صحت مند بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنی غذا میں تبدیلی کریں، ڈائٹ میں تبدیلی کریں. ایسے آئلز جو سوزش یعنی کہ سویلنگ کریٹ کرتے ہیں جیسے مکی اور سویا بین، کنولا کے آئل، ان کو فوری طور پر چھوڑ دیں، جبکہ زیتون کا تیل، گھی، ناریل کا تیل یہ استعمال کر لیں. اس کے علاوہ چینی اور ہائی فرکٹوز سیرپ والے تمام کھانے پینے کی اشیاء سے فوری طور پر اجتناب کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے علاوہ زیادہ سبزیاں کھائیں، پروٹینز کا زیادہ استعمال بڑھا دیں. اس کے علاوہ وقفے سے روزہ بھی رکھیں، مطلب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. اس سے ہوتا یہ ہے ایک دن میں اگر آپ 16 سے وقفے سے روزہ بھی رکھیں، مطلب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ایک دن میں 16 سے 18 گھنٹے کھانا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس سے آپ کے جسم کو بہت آرام ملے گا اور یہ اپنی مرمت کا عمل، اپنی ریہیبلیٹیشن کا عمل خود بخود شروع کر دے گا، جس کو ہم آٹوفیگی بھی کہتے ہیں، جس میں لیور آپ کے باڈی کے اندر ہی اپنے خراب سیلز اور پروٹینز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور نئے سیلز بناتا ہے. اس کے علاوہ ایپل سیڈر ونیگر یا لیموں کا استعمال
آپ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ ایپل سیڈر ونیگر یا آدھے لیموں کا رس ملا کر خالی پیٹ پئیں۔ یہ آپ کے جگر کو صاف کرے گا اور بائل جوس کے اخراج کو بہتر بنانے میں مدد بھی دے گا۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر کو بہت کنٹرول کریں۔ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو اسے کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ فیٹی لیور کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا۔ آپ کے لیور کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے نہ صرف فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں بلکہ اپنی اوور آل ہیلتھ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے آج ہی اپنے صحت مند طرز زندگی کا فیصلہ کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ اپنے جگر کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو سکیں، اور ایسی مزید ہیلتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔